یہ باب ہے نماز کے بعد اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے دربار میں دعا پیش کرنا۔ نماز کے بعد آدمی کیا کرے؟ تھوڑی دیر بیٹھ کر تسبیحات پڑھے، دعا کرے، یہ درست ہے۔ جتنی انسان کو فرصت ہو، جتنا ٹائم ہو، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیا فرمایا، یہ باتیں آپ سن رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسکین مہاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ حضور مدینہ شریف میں تھے تو مدینہ میں کچھ ایسے صحابی تھے جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجر تھے اور مسکین تھے۔ مسکین مہاجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ فقالوا قد ذهب اہل الدثور بدرجات العلا والنعیم المقیم۔ یا رسول اللہ، مالدار آدمی ہم سے درجہ میں بڑھ گئے۔ اللہ نے جن کو مال دیا ہے، پیسہ دیا، دینار دیا، درہم دیا، بکریاں دیں، جانور دیے، وہ درجات میں، مرتبہ میں ہم سے بڑھ گئے، ان کی شان زیادہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، کس طرح مالدار درجے میں بڑھ گیا؟ کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ وما ذاک، کیا ہے وہ؟ قالوا یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم۔ یا رسول اللہ، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن مزید بات یہ ہے وہ خیرات کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں، ہم خیرات نہیں کر سکتے۔ تو ان کی نیکیاں بڑھ گئیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں، اس میں تو برابر ہیں، لیکن وہ خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم خیرات نہیں کر سکتے۔ اور وہ اللہ کی رضا کے لیے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم غلاموں کو آزاد نہیں کر سکتے۔ تو اب ان کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، اور وجہ یہ مال ہے۔ مال کی وجہ سے تو خیرات کرتے ہیں، مال کی وجہ سے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، تو ہمارے پاس مال نہیں، مالدار درجوں میں ہم سے بڑھ گئے۔ اب ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم کیا کریں اس کی وجہ، کوئی ہمارے لیے حل سامنے آئے کہ ہم بھی درجے میں بلند ہو جائیں۔ ایک مسئلہ پیش آیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور اس مسئلے کا حل ہو۔ صحابہ کرام کو اب نیکیاں جمع کرنے کا شوق تھا، قیامت کے دن ہمارا درجہ بھی بلند ہو، تو اب ظاہر میں تو مجبوری ہے، نیکیاں اس طرح نہیں بڑھ سکتی، درجے بلند نہیں ہو سکتے، اب کیا کریں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک تو دین کا حرص معلوم ہوا، دین کا حرص، اللہ کے نیک بندوں کو حرص ہوتا ہے، درجات بلند، دنیا کی مزہ نہیں کرتا، آخرت والا درجہ، ایک بدرجات العلا والنعیم المقیم، نعیم کے بعد لفظ مقیم بڑھا دیا، وہ جنت مراد،
جنت کی نعمتوں میں ہم سے بڑھ گئے، درجات عالیہ میں ہم سے بڑھ گئے، آخرت کی دولت میں ہم سے بڑھ گئے، ہم دنیا کا مزہ نہیں چاہتے۔ ہمارے زمانے میں حرص ہوتا ہے مگر دنیا کی زینت میں، گاڑیوں میں یا بنگلہ بنانے میں، اچھے کپڑا، اچھا موبائل، ان چیزوں میں حرص ہوتا ہے۔ یہ تو نفسانی حرص ہے، یہ تو خواہشات کی پیروی ہے، اس قسم کا حرص نہیں، آخرت کے درجوں کے بلند ہونے کا حرص ہے کہ اب یہ خیرات کرتے ہیں تو ان کا آخرت میں درجہ بلند ہوگا، نعیم مقیم میں ان کا مرتبہ عالی ہوگا۔ یہ رشک صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں رشک کرنا۔ اللہ نے ان کو دیا ہے تو ہمیں بھی ہو، ہم بھی درجہ بلند حاصل کریں۔ پھر جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے کسی بھی رنگ کا ہو تو آپ سوال کریں، پوچھیں، اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس مسئلے کو بھی خدمت عالیہ میں پیش کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم۔ اللہ سبحان اللہ۔ اے صحابیوں میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تم مالداروں کے درجے کو پہنچ جاؤ؟ میں بتاؤں جو تم سے گزر گئے ان کے درجے کو پہنچ جاؤ، تم بھی ان کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے۔ جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے ان سے آپ سبقت لے جائیں گے، ان سے آپ آگے چلے جائیں گے، جو پہلے ہیں ان کو پہنچ جائیں گے اور جو پیچھے ہیں ان سے سبقت لے جائیں گے، بازی لے جائیں گے، گو جیت جائیں گے۔ ایسا میں بتاؤں تمہیں، اور کوئی بھی آدمی تمہارے درجے کو نہیں پہنچے گا سوائے اس آدمی کے جو یہ کام کرے۔ آپ کو میں ابھی ایک کام بتاتا ہوں، وہ کام کرو تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ رش کرتے ہیں جو مالدار جیت گئے، تم بھی اس طرح جیت جاؤ گے، ان کے درجے کو پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے عرض کیا بے شک حضور قربان آپ پر بڑی مہربانی، ہمیں بتاؤ تاکہ ہم بھی ان کے درجے کو پہنچ جائیں۔ قال ارشاد فرمایا تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاۃ 33 مرہ۔ ہر نماز کے بعد آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار پڑھیں، الحمدللہ 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 33 بار پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 33 بار پڑھیں۔ اب اس حدیث میں تینوں کے لیے 33 کا لفظ آیا۔ آگے کہتا ہے دوسری روایت میں ہے تسبحون فی دبر کل صلاۃ 10 وتحمدون 10 وتکبرون 10۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ اکبر آپ 34 بار کریں، 33 اور ایک کو 34 کریں گے تو 100 بن جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ 33 ہوں، آخر میں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آخر میں ایک دفعہ یہ پڑھیں گے تو پھر 99 وہ ہو گئے، ایک یہ 100 ہو گیا۔
33 اور آخر میں یہ کلمہ پڑھ لو، یہ بھی بہتر ہے۔ اگر یہ کلمہ یاد نہیں تو پھر وہ اللہ اکبر اس کو 34 کر دو، 100 ہو جائے گا۔ اے صحابیو، اگر آپ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھیں گے، ان تسبیحات کے صدقے اللہ عز و جل قیامت کے دن تمہیں ان خیرات کرنے والوں جتنا ثواب دے گا۔ آپ کو درجہ چاہیے نا، جنت میں مرتبہ چاہیے نا، اور کیا دکھاوا؟ آپ غریب ہیں، آپ کے پاس دینار نہیں، آپ کے پاس درہم نہیں، آپ کے پاس بکریاں نہیں، آپ کے پاس مال نہیں، گھبرائیں نہیں، آپ اللہ کی تعریف کریں، اس طرح ذکر کریں، اس ذکر کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کو خیرات کا ثواب دے گا۔ مدار ہے ثواب، پھر پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، ان تسبیحات کی کتنی برکت ہے۔ قال ابو صالح راوی نے کہا، کچھ مدت کے بعد فقراء مہاجرین پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں واپس آئے۔ حضور نے ان کو جواب دیا، خوش ہو گیا، الحمدللہ، شکر ہے، ہم پریشان تھے، پریشانی حل ہو گئی۔ کچھ مدت کے بعد پھر خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ فقالوا سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا، یا رسول اللہ، مالداروں نے بھی یہ سن لیا ہے، ہم تو پڑھ رہے تھے، اب مالداروں کو بھی پتہ چل گیا ہے، اب وہ بھی یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثلہ، اب وہ بھی یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ اللہ کا فضل ہے، وہ ہم نے پہچان لیا، جان لیا، وہ بھی ذکر کر رہے ہیں، تو اب کسی کو ذکر سے ہم روک تو نہیں سکتے۔ اللہ کا فضل ہے، مال بھی ہو، ذکر کا کمال بھی ہو، مالدار ہے پھر عبادت گزار ہے، مشغول در ذکر و اذکار ہے، یہ فضل پروردگار ہے۔ بندہ مالدار ہے، اس کے ساتھ مشغول بذکر و اذکار ہے۔ اب آپ کے دل کے درد کا آپ کو اجر ملے گا، جو آپ کے دل کے اندر درد ہے، یہ درد بھی تو بڑی دولت ہے۔ یہ جو اشتیاق ہے، آپ کا اشتیاق، جس شخص کا ارادہ پکا ہو، نیت تامہ ہو، نیت اللہ تو مجھے مال دیتا تو میں خیرات کرتا، اگر بالفرض اس کو مال ملتا تو واقعی کرتا خیرات، یہ نیت سچی کی علامت ہے۔ اگر بالفرض اس کے پاس مال ہوتا تو وہ ضرور خیرات کرتا۔ اب اس کے دل میں ایک درد ہے، ارادہ ہے، نیت کاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نیت کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ کی نیت صحیح ہے نا، تو نیت کا بدلہ ضرور ملے گا، نیت کا اجر ضرور ملے گا۔ تو آپ اچھے کاموں کا جذبہ رکھیں، دل میں ایک ارادہ رکھیں، وہ محبت کی وجہ سے کیفیت رکھیں۔ اب اس کیفیت کے اندر نیت بھی ہے، درد بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ وہ اندر میں جو ایک بھڑک ہے نا، یہ اعلیٰ درجہ کی نیت ہے، نیت بھی ہے اور درد بھی ہے۔ اب جس کی نیت بھی ہو اور درد بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا۔ اے بندہ، یہ نعمت لے، اللہ کس چیز کا بدل؟ اللہ نے فرمایا تیرے اندر ارادہ تھا، درد تھا، میں نے آپ کو مال نہیں دیا تھا، دیتا تو عمل کرتا، تو
تو اس کا یہ بدلہ تجھے مل رہا ہے، تیری نیت کا بدلہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب تصوف ہے، یہ سب محبت ہے، یہ سب للہیت ہے، للہ۔ تو آپ کو جب بھی ٹائم ملے نماز کے بعد سبحان اللہ، چلتے پھرتے بھی، نیند سے پہلے، نیند سے اٹھا آپ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ صحیح صبح میں جاگتا نہیں، کوشش کرتا ہوں نیند سے اٹھتا نہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں صبح نماز کے لیے اٹھ سکوں۔ سنو وظیفہ نیند سے پہلے، نیند سے پہلے، اب تو آپ ہوش میں ہیں نا، نیند سے پہلے بستر پر آتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 پڑھو، 100 پڑھو، نہیں پڑھ سکتے 33 کو پڑھو۔ ایک تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ایک تسبیح پڑھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھو۔ 300 ہو گئے، 3 تسبیحاں۔ آرام کرو، انشاءاللہ فرشتے آپ کو صبح نماز پر اٹھائیں گے۔ فرشتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ میں نے آپ کو نہیں بتایا ہمارا تجربہ تھا، نیند سے پہلے دل کو پڑھاتے تھے، دل اس ٹائم اٹھنا ہے، بالکل اسی ٹائم ٹھک بس ایسی بیداری ہوتی۔ عجب یہ قدرت کا ایک عجیب نظارہ ہے۔ باقی جب میں ریاضت کے دوران ہوتا تھا، رات کو نفل پڑھتا تھا، تو اس ٹائم کبھی کبھار اگر سستی ہوتی، کئی دفعہ ایسا ہوا میں نے دیکھا، ایک آدمی آیا میرے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑا یوں کر رہا ہے، تو اس کے ہلانے سے قدرتی ایک اثر پڑتا ہے کہ کون ہے جو مجھے ہلا رہا ہے، بالکل آنکھ کھل گئی، دماغ کی نیند ختم ہو گئی۔ پھر دیکھا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ فرشتوں کے ذریعے یا ارواح اولیاء کے ذریعے کسی نے آ کر مجھے ایسے اٹھایا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اگر سچا ہوگا، مخلص ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دل سے دعا کرنے والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے جو بھی طریقہ ہو تیری مدد فرمائے گا۔ ہمیں تو یہ تہجد کے لیے اٹھاتے تھے اس طرح۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دین اسلام حاصل کرنے کا شوق نصیب کرے، اور اپنے ذکر کرنے، ذکر، تسبیحات، جس بھی رنگ میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا